ہم نے بہت ساری چیزیں سنی ہے کہ جن حاضر ہو جاتے ہیں یا کسی پہ جن آ جانا اور اس طرح کی باتیں، تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ جن جو ہے وہ ان کو بلایا کس طرح جاتا ہے یا ان کے لیے کیا ایسا عمل ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا، تو جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ جن کہتے ہیں نا کہ حاضر ہو جاتے ہیں یا آ جاتے ہیں، تو ان کو بیسکلی کیا ان کے لیے کوئی اسپیسیفک عمل کیا جاتا ہے ان کو بلانے کے لیے؟ اوبویسلی پراپر تو ہمیں نہیں بتا سکتی کہ کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہے ہمیں بتائیے کہ یہ چیز کیسے ہوتی ہے. کہ جو عالم ہوتے ہیں وہ علم حاصل کرتے ہیں اور ان کو جنوں کو قابو کرنے کے وظائف کرتے ہیں، اور پھر ان کی ایک تسبیحات ہوتی ہیں مخصوص جو وہ پڑھتے ہیں جن وظائف سے انہیں حاصل کر لیا ہوتا ہے، اور جب انہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان تسبیحات کو پڑھتے ہیں تو وہ موکل یا جن جسے کہتے ہیں ہم، وہ حاضر ہو جاتے ہیں اور وہ جو اپنا کام انہوں نے لینا ہوتا ہے وہ لیتے ہیں. اور جو کالا علم کرتے ہیں وہ جو خبیث جنات ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح جنات کی کیٹیگری میں بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ انہیں قابو کر لیتے ہیں. کسی کو تکلیف ایذا پہنچانا ہے، کسی کو بیمار کرنا ہے، کسی کا روزگار بند کرنا ہے، کسی کو تکلیف دینی ہے، تو وہ اپنے علم کے تھرو ان کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں یا ان کے اوپر حاوی کر دیتے ہیں، اور پھر وہ انہیں مختلف ذرائع سے مختلف طریقوں سے انہیں تنگ کرتے ہیں. اور اچھے جنات بھی ہوتے ہیں، موکل ہوتے ہیں جنہیں اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہم بعض دفعہ گزر رہے ہوتے ہیں، راستے ہیں، جس طرح آپ نے سنا ہوگا قرآن پاک میں بھی ہے کہ جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں ان سے کہیں زیادہ تعداد جنات کی ہے. تو جب آپ کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ کیونکہ انہیں دیکھ نہیں پاتے، انہیں سمجھ نہیں پاتے، وہ آپ کے اوپر جیسے کوئی گزرگاہ ہے، وہ ان کی عبادت گاہ ہے یا ان کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے یا ان کے بچے کھیل رہے ہیں، تو آپ وہاں پر پیشاب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، اور جب آپ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں تو وہ چیزیں کیونکہ وہ پاک ہوتی ہیں اگر، تو وہ آپ کو تکلیف دیتی ہیں کیونکہ آپ نے ان کی عبادت کی جگہ گندی کر دی ہوتی ہے، یا آپ کی وجہ سے ان کے بچے تکلیف میں آ جاتے ہیں. جیسے بعض دفعہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ سڑک سے یا کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کوئی پتھر یا کوئی چیز ایسی آ جائے تو اس کو ٹھوکر مارتے ہیں. تو بعض جو جنات ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ آپ صاحب علم نہیں ہے تو آپ کو بظاہر اس صورت میں نظر نہیں آتے، آئیں گے. تو ڈیفرنٹ شکلز میں جگہ جگہ ہوتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی چیز ایسے راستے میں آپ کے آ رہی ہے تو آپ اسے پیر سے ٹھوکر نہ ماریے، آپ ہاتھ سے اٹھا کر اسے سائڈ پر رکھ دیجئے یا کوئی ڈنڈی وغیرہ کا استعمال کر لیجئے کہ ٹھوکر نہ ماریے. جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے ہوتا ہے نا کچھ کرنے کے لیے، یا ویسے بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو جن حاضر کر سکتا ہوں، تو وہ کیا چیز اچھا، ہوتی میں ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سارا جو کہتے ہیں نا جن حاضر کر لینا، کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا، اور ہر آدمی صاحب علم نہیں ہے، جی ٹھیک ہے. تو یہ ایک شودے بازی کہہ لیں آپ، ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ آپ کبھی جائیں تو کچھ لوگ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے ڈفرینٹ طریقے کی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک شعبدے بازی ہوتی ہے، آپ کی آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ انہوں نے اپنا منجن بیچنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو باتوں میں لگا کر اور الجھا کر وہ اپنی چیز بیچ لیتے ہیں. اسی طرح جنات ہر کوئی حاضر نہیں کر لیتا، موکل ایسے ہی حاضر نہیں ہو جاتے. جس طرح انسانوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس طرح اس مخلوق کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا. ہر انسان کی جس طرح ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اس طرح جنات کی بھی اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کہہ دینا کہ آپ کو ایک نفسیاتی طور پہ وہ جو عامل ہوتا ہے، جو بظاہر اس نے الف بے صرف سیکھی ہوتی ہے لیکن وہ سامنے والے کی نفسیات کو پڑھ لیتا ہے. جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے وہ، تو وہ آپ کی نفسیات کو جان لیتا ہے، اور جب وہ جان لیتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ آپ کتنے کمزور ہیں اور کتنے طاقتور ہیں ذہنی طور پر. اور پھر وہ اس کو ایک طرح کا ہپناٹائز تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کو اپنی باتوں میں الجھا کر ایک معمولی سا ہپناٹائز کر لیتا ہے، 10% کہہ لیں، ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو وہی جو وہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے نا، آپ وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یا یوں کہہ لیں کہ جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی نفسیات پڑھ کر آپ کو وہی دکھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں بات چل رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے وہ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. تو اس طرح موکل اور جنات حاضر نہیں ہو جاتے جس طرح لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا.
اچھا، تو پھر اگر جیسے آپ نے کوئی، جیسے آپ نے خود بتایا تھا کہ آپ نے بھی کیے ہوئے اس طرح جی کے علم کیے ہوئے ہیں، لوگوں کی کافی آپ نے توڑ کیے ہوئے ہیں، جی کوئی بھی ان پہ عمل ہوا ہوا ہو، تو آپ بھی تو یہ کرنے کے لیے آپ کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کسی چیز کو حاضر کریں ہاں یا؟ بالکل. میں دو طریقے سے کام کرتی ہوں. ایک وہ جو علم میں نے سیکھا ہوا ہے جو میری پڑھائی ہے اس کے ذریعے، اور اگر اس سے نہ حل نکل رہا ہو تو پھر چیز کو حاضر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور میرے پاس جو موکل ہیں وہ خاتون موکل ہیں، اور ٹھیک ہے. میں انہیں حاضر کرتی ہوں اور پھر ان سے رہنمائی اور ان سے میں اچھا، آگے تو وہ کام کسی لیتی ہوں. بھی جگہ پہ حاضر ہوتی ہیں یا کوئی اسپیسیفک جگہ ہوتی ہوگی یا نہیں، کوئی اسپیسیفک جہاں وہ ہوتا جہاں ہوگا؟ مجھے ان کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، کہیں بھی جہاں جی آپ کو ضرورت جی، پڑے. بشرطے جگہ پاک ہونی چاہیے. اچھا، تو ان کے لیے آبویسلی کوئی عملیات ہوتی ہوں گی، چیزیں ہوتی ہوں گی یا؟ بس وہ ایک تسبیح ہے، جو کچھ لفظ ہیں وہ میں پڑھتی ہوں جب مجھے ان کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے. تو وہ حاضر ہو جاتی ہیں. جب وہ حاضر ہو جاتی ہیں تو مجھے نظر آ جاتی ہیں، میں انہیں دیکھ سکتی ہوں، اور پھر میں ان سے جو بات ہوتی ہے وہ میں ان سے کرتی ہوں اور پھر اس کا جواب حاصل کرتی ہوں ان سے. اچھا، ہمیں تو یہ پتہ ہے نا کہ جیسے کالا جادو کا کہا جاتا ہے کہ آبویسلی زیادہ تر میں نے بھی سنا ہے کہ نان مسلم کرتے ہیں، یا مسلم اتنے زیادہ کالا جادو نہیں کرتے، اور ویسے بھی حرام ہے. تو آپ کا کیا اس بارے میں کالے جادو کے اوپر اسپیسیفکلی کیا رائے ہے؟ اچھا، کالا جادو اس طرح ہے کہ زیادہ تر ہندو جو ہے، کیونکہ ان کے تو ان کا اس طرح کہہ لیں کہ جیسے گھر گھر کا یہ ہے، وہاں پہ آپ 2 گھر چھوڑیں گے تو ایک آپ کو عامل ضرور ملے گا. کسی بھی ہندو کالونی میں آپ چلے جائیں، یا آپ کرسچن کمیونٹی میں چلے جائیں، جیسے ہمارے علماء کرام ہیں، اس طرح کرسچن کمیونٹی میں پادری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہندوؤں میں پنڈت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی جیسے ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس طرح وہ بھی علم حاصل کرتے ہیں. ہاں، کیونکہ ہمارے دین میں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمارے دین میں پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حرام اور حلال کی تمیز سکھائی گئی ہے ہمیں. اور ان مذہبوں میں، کرسچن کمیونٹی میں بھی حرام حلال کی تمیز ہے. ہندو کمیونٹی دیکھیں تو ان کے حرام حلال میں بہت فرق ہے بنسبت مسلمانوں کے. ٹھیک ہے. تو وہ جو کالا علم ہوتا ہے، کالا جادو ہوتا ہے، وہ کیونکہ گندا عمل ہوتا ہے، وہ گندی چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. مسلمانوں کی بھی اکثریت اب تو دیکھنے میں آ رہی ہے، نوجوان کمیونٹی اکثر، اگر آپ دیکھیں نوجوانوں میں تو آپ کہیں گروپس میں جا کر بیٹھیں گے تو آپ جب ان سے گفتگو کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کالا علم سیکھ رہے ہیں تجسس میں، شوق میں. ہاں، ٹھیک ہے. ان کو تجسس ہے کہ کیا ہے، ان کو شوق ہے کہ ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں کون سی چیز کس طریقے سے ہوتی ہے. ایکسپیریمنٹ. ہاں، یوں کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہمارے دین میں حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگ سیکھتے ہیں اپنے تجربات کے لیے، اپنی نالج کے لیے، تو بالکل یہ برحق ہے. اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حرام ہے، کرنے والا بھی نہیں بخشا جائے گا، اور مسلمانوں میں کرنے والا اور کرانے والا دونوں کی بخشش نہیں ہے، معافی نہیں ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ جو کالا جادو ہے وہ زیادہ اوتھینٹک ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو، جیسے آپ نے ہاں، بتایا نوری کہ کے، وہ اس لیے کہ وہ فوراً اور تیز تر اثر کرتا ہے. جیسے میڈیسن ہوتی ہیں، ایک ہم نارمل، ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، ہم پیناڈول لیتے ہیں، ہمیں آرام آتا ہے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ہم ایک دفعہ لیتے ہیں، ہمیں آرام نہیں آتا، ہم پھر 4 گھنٹے کے وقفے سے پھر لیتے ہیں، ہمیں آرام نہیں آتا. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مجھے آرام نہیں آ رہا. اگر میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں تو ڈاکٹر مجھے بہت ساری باتیں بتاتا ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کو فلان ہے، آپ کو، تو آپ اینٹی بائیوٹک لے لیجئے. اور ہم جیسے ہی اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں، ود ان 50-20 ہاف این آور آپ کو آرام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح عملیات بھی ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. کہ جیسے نوری ہے، دیر سے اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اثر کرتا ہے، لیکن اس کے فائدے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح اینٹی بائیوٹک کی طرح کالا جادو اثر کرتا ہے، جو تیز تر ہوتا ہے. یعنی جب آپ کالا جادو کرتے ہیں تو وہ کام جو آپ کے گھنٹوں یا دنوں یا گھنٹوں میں ہو رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے منٹوں سیکنڈوں میں ہوتے ہیں. تو اس لیے لوگ، کیونکہ آج کل کے دور میں آپ جب بھی کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، مالی طور پر، گھریلو طور پر، کوئی خوشحال ہے تو اس کے گھر میں ناچاکی ڈال کر، تو آپ نوری علم نہیں کرائیں گے. ٹھیک ہے. آپ اس کو تکلیف میں دیکھنے کے لیے آپ اس کے اوپر کالا علم کروائیں گے اور پھر بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے.
اچھا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی عید آ رہی ہے، بڑی عید آ رہی ہے، جی تو قربانی ہوتی ہے، اوبویسلی بہت جی زیادہ خون بہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اونٹ ہوتا ہے اس کی ہڈی بھی جو ہے استعمال کی جاتی ہے عملیات میں، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اچھا، خالی اونٹ کی ہڈی استعمال نہیں ہوتی ہے اور ٹھیک صرف ہے. بقرہ عید پر نہیں ہوتی ہے. اگر آپ مذبح خانے میں کبھی جائیں تو وہاں پر بہت سارے لوگ آپ کو جیسے روز جانور ذبح ہوتے ہیں، مذبح خانہ کہا جاتا ہے جن کی گوشت کی دکان ہوتی ہے، تو جب آپ مذبح خانے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو بہت سارے لوگوں کی تعداد ملے گی، ہوں اور جو جانوروں کی مختلف حصوں کی ہڈیاں لینے کے لیے آتے ہیں، جس میں بکرے کے شانے کی ہڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح گائے کے مختلف حصوں کی ہڈی ہوتی ہے، اونٹ کی ہڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ڈفرینٹ حصوں کی. آپ نے کسی کو تکلیف پہنچانی ہے، کسی کو دل کے عارضے کے لیے دل کی تکلیف دینی ہے، کسی کی باڈی میں پین کرنا ہے، تو شانے کی ہڈی استعمال ہوتی ہے بکرے کی. اچھا. اس کو لایا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، وہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس کو آپ نے مختلف طریقے ہوتے ہیں اس کو اکثر مٹی میں قبرستانوں میں دبایا جاتا ہے، پرانی قبر ڈھونڈی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح مچھلی ہوتی ہے، کسی کی زبان بند کرنی ہوتی ہے، کسی کو خاموش کروانا ہوتا ہے، یا کسی کو بیمار کرنا ہوتا ہے تو مچھلی لائی جاتی ہے مارکیٹ سے، اور اس کے منہ کے اندر تعویذ لکھ کر رکھا جاتا ہے، اچھا. اور پھر مچھلی کے منہ کو سیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور سینے کے بعد جو ہے وہ یہ زیادہ تر جو عملیات ہوتے ہیں یہ زیادہ تر پرانی قبروں پر، قبرستان آپ جائیں تو جو ٹوٹی پھوٹی قبریں ہوتی ہیں، پرانی قبروں پہ کیوں؟ پرانی قبروں پہ اس لیے کہ ایک تو اس کی مٹی بوسیدہ ہو جاتی ہے، اور اس میں جس جسم کو دفنایا جاتا ہے وہ خاک ہو چکا ہوتا ہے، یعنی ختم ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس لیے پرانی جو قبریں ہوتی ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کو وہ ایسی قبروں کو جن کا کوئی والے وارث نہیں ہوتا، جن کو سالوں کوئی پوچھنے نہیں ٹھیک آتا. ہے. پرانی قبریں اس لیے استعمال کی جاتی ہیں کہ عامل اندازہ کر لیتا ہے کہ اگر میں کوئی عمل کر کے یہاں دباتا ہوں تو یہاں کوئی سالوں سے آیا نہیں ہے تو میرا عمل دبا رہے گا، ٹھیک ہے. اور جتنا عرصہ وہ دبا رہے گا وہ انسان اس تکلیف میں رہے گا. نئی قبروں میں اس لیے نہیں کہ ظاہر ہے تازی ہوتی ہے، اگر آپ کھودتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں قبروں میں فاتحہ کے لیے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. اچھا، تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی اسپیسیفک ڈیز ہوتے ہیں ہاں کہ آپ نے بالکل، آپ کو گھر کی خواہش ہے، آپ کو گاڑی کی خواہش ہے، مطلب جو آپ کی ضروریات ہوتی ہیں ان کے مطابق ذی الحج کی جو 9 تاریخ ہوتی ہے اس پہ ایک پڑھائی ہوتی ہے، وہ کی جاتی ہے، اور اس کے بھی چند منٹس ہوتے ہیں، اس میں کچھ تعویذات لکھے جاتے ہیں، اور پھر وہ اگلے آنے والے 9 ذی الحج تک وہ کارآمد رہتے ہیں.